سورہ قاف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں توحید کا بیان فرمایا اور پھر اس سورے میں والدین کے احسانات بیان کیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی انداز گزر چکا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، توحید کے ذکر کے فوری بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہاں بھی وہی انداز ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث بہت مشہور ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، انسانوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا، میرے اچھے رویے کا، میرے پراپر بیہیویئر کا کون مستحق ہے؟ قال امک، فرمایا کہ تمہاری ماں۔ ثم من، اس کے بعد کون؟ قال ثم امک، پھر کہا تمہاری ماں۔ قال ثم من، اس کے بعد کون؟ ثم قال امک، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اور جب انہوں نے چوتھی بار سوال کیا تو فرمایا ثم ابوک، تمہارے والد، تمہارے باپ۔ یہ جو تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس تین کے نمبر کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ سورہ بنی اسرائیل وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سے نصیحت شروع ہوتی ہے، اور وہاں پر یہ بات کہی گئی کہ والدین کا احسان مانو۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، انہیں اف تک مت کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک کر مت بات کرو۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ریسپیکٹیبل گفتگو ان سے کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کا رویہ اختیار کرو۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا سکھائی گئی تم یوں دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے ماں باپ پر تو ایسا ہی رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل۔ پھر ایک 5-6 کے پاروں کے گیپ کے بعد 15ویں پارے میں بنی اسرائیل، 21ویں پارے میں سورہ لقمان۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو نصیحت کی کہ وہ والدین کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے وہن پر وہن، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اسے اپنے پاس رکھا۔ اور وفصالہ فی عامین، 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ یہ 21ویں پارے میں سورہ لقمان۔ پھر ایک 5-6 پاروں کے گیپ کے بعد 26ویں پارے میں سورہ احقاف، جو آج تلاوت کی جائے گی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہاں پر فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اسے اپنے پاس رکھا، اور پھر بڑی تکلیف کے ساتھ وہ اس دنیا میں آئے۔ تو 3 مرحلے بیان کیے 3 مقامات پر قرآن مجید نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجات بیان کیے ہیں۔ سورہ زمر میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے 3 اندھیروں کا تجربہ کیا۔ ظلمات 3 اندھیروں میں رہ کر آیا ہے انسان اپنی پیدائش سے پہلے۔ ایمبریولوجی ایک سائنس کی برانچ ہے جس کے اندر پیدائش سے پہلے انسان کے زندگی کے جو مراحل ہوتے ہیں، سٹیپس ہوتے ہیں، اس پر ڈسکشن کیا جاتا ہے، ایمبریولوجی۔ اس کے جو سب سے بڑے سائنسدان اور پروفیسر ہیں، انہیں جب قرآن مجید کی آیت سنائی گئی سورہ زمر کی کہ اللہ تعالیٰ نے 3 اندھیروں میں رکھ کر انسان کو اس دنیا میں لایا ہے، تو وہ حیران ہو گئے کہ کئی سرجریز کے بعد اور کئی ریسرچ کے بعد ہم نے جو بات تحقیق سے معلوم کی کہ انسان 3 پرتوں کے اندر پیدائش سے پہلے رہتا ہے، وہ بات 1400 سال پہلے قرآن مجید نے کس طرح بیان کی ہے۔ تو انسان کے بارے میں بات بیان کی گئی کہ اس کی ماں نے بہت تکلیف پر تکلیف برداشت کی ہے، اور اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے کے بعد اس نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ 3 مرحلے اس کے بیان کیے گئے۔ حملتہ امہ، ایک تو پیدائش سے پہلے جو 9 مہینے کا وقفہ ہے، اس میں اس کی ماں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ زائگوٹ کہتے ہیں اس چھوٹے سے بیضے کو جو اپنی پیدائش کے 4-5 دن کے اندر جھلی سے چپکا ہوا ہوتا ہے، اسی وقت سے وہ ماں کا خون چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ماں کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کا بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتا ہے، اس کا فوڈ انٹیک اور غذا کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اسے بھوک لگنے لگتی ہے، کروموزومز کے اندر چینجز آنے لگتے ہیں، اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں بے شمار قسم کے فلکچویشنز آنے لگتے ہیں۔ وہ ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے۔ حملتہ امہ، قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کی ماں نے بہت تکلیف برداشت کرتے ہوئے اسے اپنے پاس رکھا ہے۔
اور پھر اس کے بعد اس کی تکلیف کا جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، یہاں پر فرمایا بہت تکلیف کے ساتھ وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ بہت تکلیف ہی اس وقت اس کی ماں کو جب اس نے اسے جنا تھا، جب اس کی ڈیلیوری ہوئی تھی۔ اس واقعے کو یاد کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی پہنچے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں چل پھر نہیں سکتی، بہت بوڑھی، بہت ضعیف، میں نے ایک ٹوکرا رکھا، اپنے سر پر ایک ٹوکرا رکھا، اس ٹوکرے میں اپنی ماں کو بٹھایا، بہت دور کا سفر کر کے مکے پہنچا، مکہ مکرمہ پہنچا، اور میں نے حج کے مراسم ادا کیے۔ عمرہ نہیں، عمرہ آسان ہوتا ہے کمپیریٹیولی، جہاں پر 7 چکر کے لگائے جاتے ہیں، طواف کیا جاتا ہے اور سعی کی جاتی ہے، لیکن حج میں بہت سے فرائض ہوتے ہیں، اور یہ کہ عرفات کا وقوف ہوتا ہے، مزدلفہ اور منی کا وقوف ہوتا ہے، قربانی کے مراحل ہوتے ہیں، بے شمار مراحل ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سر پر ٹوکرے میں اپنی ماں کو بٹھا کر حج کے تمام مراسم انجام دیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یہ وہ تعلیم ہے جو دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے حج کرا کے ماں کا حق ادا کر دیا؟ جس وقت تم پیدا ہوئے تھے اور پیدائش کے وقت تمہاری ماں کی زبان سے تکلیفیں، کراہیں اور آہیں جو پین اسے ہوا تھا، ان تکلیفوں میں سے ایک آہ کا بھی بدلہ نہیں تم چکا سکے، ایک آہ کا بھی بدلہ نہیں تم چکا سکے، اسے بھی تم کمپنسیٹ نہیں کر سکے۔ اسی لیے منور رانا نے کہا تھا، کسی دن روتے ہوئے پوچھے آنسو، ماں نے مدتوں نہیں دھویا دوپٹہ اپنا۔ ایک اور موقع پر انہوں نے کہا، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ اقبال اشر نے ایک موقع پر کہا تھا، مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا آنچل، مدتوں بعد ہمیں نیند سہانی آئی۔ تو یہ ماں کا درجہ ہے، ماں کا مقام ہے، جس کا کوئی بدل نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ ماں گھر کی رونق ہے، ماں گھر کا نور ہے، اس ماں کے ذریعے سے گھر میں روشنی ہے، اس ماں کے ذریعے سے گھر میں حرارت ہے، وہ ماں گھر کا مرکز اور محور ہے، وہ ماں گھر کا سینٹر آف گریوٹی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے ماں نے اسے اپنے پاس رکھا۔ اور پھر کہا تیسرا مرحلہ، پہلے تو پیدائش سے پہلے کی تکلیفیں، دوسرے پیدائش کے وقت کی تکلیفیں، اور تیسرے مرحلے کا ذکر بھی قرآن مجید نے کیا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، 24 مہینے یعنی 2 سال تک اسے دودھ پلاتی رہی ماں۔ انسانوں کا بچہ پیدائش کے وقت سب سے کمزور ہوتا ہے، سوائے رونے کے اس کی کوئی اور لینگویج نہیں ہوتی۔ ان ساری تکلیفوں کو ماں نے برداشت کیا۔ ایک بچہ اپنی ماں کو ابتدا کے مہینوں میں 6 سے 8 مرتبہ رات میں اٹھاتا ہے۔ اس کا اسٹمک، اس کا معدہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑی سی غذا اس میں آتی ہے، تھوڑا سا دودھ اس میں آتا ہے، ذرا سا دودھ پیتا ہے اور سو جاتا ہے، پھر 1-2 گھنٹے بعد روتا ہے، پھر اٹھاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوشل ایکسپیریمنٹ کیجئے، اپنے گھر جانے کے بعد اپنے بھائی سے کہیے کہ میں جب گہری نیند سو جاؤں تو 1 گھنٹے بعد مجھے ہلا کر اٹھا دیں، پھر مجھے آنکھ لگے پھر 1 گھنٹے بعد اٹھانا، پھر آنکھ لگے پھر 1 گھنٹے بعد، 3-4 بار رات میں آپ کو اس طرح اٹھایا جائے، دوسرے دن آپ جاب کو جا سکتے ہیں، نہ کالج کو جا سکتے ہیں، نہ کوئی کام کر سکتے، دن بھر بے چینی میں گزرتا ہے۔ 2-4 بار اگر ہماری نیند ڈسٹرب ہو جائے، اور ماں ایک رات میں آن این ایوریج 6 سے 8 مرتبہ اٹھتی ہے، اور ایک مہینے میں وہ 200 سے 250 مرتبہ اٹھتی ہے، اور 2 سال اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ 30 شہرا، یہ تیسری تکلیف کا ذکر کیا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، قرآن نے کہا کہ 9 مہینے اس نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ تمہیں اپنے پاس رکھا۔ ابتدا میں اس کا وزن بہت کم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ 3 سے لے کر 5 کلو بچے کا وزن ہوتا ہے۔ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کریے چھوٹا سا، 5 کلو کا باٹ کرانے کی دکان سے لیجئے اور اپنے ہاتھ میں رکھ کر دن بھر پھریے، ایک دن، صرف ایک دن، دن بھر 5 کلو کا وزن اپنے ہاتھ میں رکھیے، یا 5 کلو آٹے کا تھیلا اپنے ہاتھ میں رکھ کر پھریے، 10 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، اس کے بعد آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ایک نوجوان سے کہا جائے 50 کلو چاول کا تھیلا اٹھا کر رکھ دو، وہ 1 منٹ میں اٹھا کر رکھ دے گا، لیکن 5 کلو کا وزن لے کر دن بھر پھرے، 1 مہینہ پھرے، 2 مہینے، 9 مہینے پھرتا رہے، یہ اس کے لیے ایک ناممکن سی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے یاد دلایا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اف تک نہیں تمہیں کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت ہم جس دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں پر ماں اور باپ بوڑھے ہوتے ہی
اولڈ ایج ہوم میں بھیجا جا رہا ہے۔ میں نے تھوڑا سا سرچ کیا کہ سب سے زیادہ اولڈ ایج ہوم کہاں پائے جاتے ہیں، تو اے آئی نے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے یہ جواب دیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اولڈ ایج ہوم ہندوستان کے اندر پائے جاتے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں۔ 750 کے قریب اولڈ ایج ہوم پائے جاتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ کیرلا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دنیا کے بعض کنٹریز ایسے ہیں کہ جہاں پر بڑی عمر کے لوگ مکمل طور پر اس طرح کے اولڈ ایج ہوم کی فیسلٹیز کے اوپر ڈیپینڈ ہے، جس کے اندر موناکو اور جاپان سب سے آگے ہیں، جہاں کی ایک بڑی آبادی 65 سال سے اوپر ہو چکی ہے۔ اور پھر ساؤتھ کوریا ابھی اس کلب میں شامل ہوا ہے جسے سپر ایج سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ ساؤتھ کوریا، جاپان، موناکو، ان 3 کنٹریز کو سپر ایج سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد، جس میں مور دین 20% لوگ 65 سال سے اوپر کے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں کا شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے کہ جو کورونا آیا تھا، کووڈ آیا تھا، یہ آرٹیفیشل مین میڈ وائرس تھا کہ جس کی وجہ سے بڑی عمر کے لوگ بڑی تعداد میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایسے وائرس نکالتے جائیں گے اور بزرگوں پر اسے آزماتے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ پتہ نہیں یہ کتنا صحیح ہے، لیکن یہ کانسپیریسی تھیوری ہے۔ تو دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں 20% سے زیادہ وہاں کی آبادی بوڑھی آبادی ہے، 65 سال کے اوپر ہے، اور لوگ اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتے ہیں، لے جا کر اولڈ ایج ہوم کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ اولڈ ایج ہوم، یہ بزرگوں کے گھر، یہ نرسوں کا رکھ کر، نرسز کو رکھ کر، یہ امپلائیز اور خادموں کے ذریعے سے ان کی خدمت لے جانا کوئی صحیح نہیں ہے۔ بچوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ فرمایا کہ حتی اذا بلغ اشدہ، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اتنی تکلیفوں کے بعد، اور اس کے بعد وبلغ 40 سنہ، 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ 40 سال کی ایج ایسی ہوتی ہے، وہ فلی میچورٹی کی ایج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت سے انبیاء کو اسی عمر میں نبوت دی گئی، اور اس کا ذکر قرآن مجید نے کیا 40 سنہ، جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں ہندوستان میں عام طور پر شادی 25 سال کی عمر میں ہوتی ہے، نارملی 30 کے بعد جو شادیاں ہوتی ہیں کم ہیں، اور 20 سے 25 کی عمر میں ہوتی ہیں وہ بھی بہت ریئر ہیں، عام طور پر 25 کے آس پاس۔ تو جب ایک بچہ، ایک آدمی 40 سال کی عمر کو ہوتا ہے تو اس کے بچے 14 سال 13 سال 15 سال کے ہوتے ہیں، ایڈولسنٹ ایج کو، بلوغت کی عمر کو پہنچنے لگتے ہیں۔ اس وقت اس کے بچے جو تکلیف دیتے ہیں، جو اس کی بات نہیں سنتے، بغیر اجازت ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، وہ جیسا چاہتا ہے ویسے زندگی نہیں گزارتے، تب وہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں نے کتنی تکلیفیں اپنے بچپن میں اپنے ماں باپ کو دی تھی۔ 40 سال کی عمر میں اس کو احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ایک دعا سکھائی کہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کی عمر کو ہونے کے بعد انسان دعا کرتا ہے۔ بہت پیاری دعا ہے جو سورہ اعقاف 26 پارے میں ہے۔ اس ایک دعا میں 3 جنریشن کو کور کیا گیا ہے، 3 جنریشن۔ پہلے کیا دعا کرتا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں ان تمام نعمتوں پر جو تو نے علیہ مجھ پر کی ہیں، وعلی والدیہ میرے والدین پر کی ہیں، واصلح لی فی ذریتی اور میری جنریشن، میرے بچوں کی تو اصلاح کر دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں توبہ کرتا ہوں جو غلطیاں میں نے جوانی میں کی تھی، جو غلطیاں میں نے بچپن میں کی تھی، میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے بھی سدھار دے، میری اولاد کو بھی سدھار دے۔ 40 سال کے بعد بھی اگر کوئی آدمی نہ سدھرے، اس کے بعد بھی شہوت کا شکار رہے، گندگیوں کا شکار رہے، گناہوں کا شکار رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے آدمی پر۔ چنانچہ آپ نے فرمایا لعنت ہو بوڑھے زانی پر، آپ نے فرمایا لعنت ہو بوڑھے شرابی پر، کہ جوانی میں کوئی غلطی ہو جائے تو ہو سکتا ہے معافی کا چانس کچھ مل جائے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے، لیکن پوری میچورٹی کی عمر کو پہنچ گیا، لیکن 40 سال 45 سال 50 سال 55 سال ابھی بھی حرکتیں وہی نوجوانوں کی، کالج کے کھلنڈرے بچوں کی حرکتیں، ویسے ہی جذباتیت، ویسا ہی غصہ، ویسی ہی بے چینی مزاج کے اندر، ویسا ہی جذباتی اور ایموشنل قسم کا ڈسٹربنسز اس کی اپنی ذات میں، اس کا اثر اس کے بیوی بچوں پر پڑ رہا ہے، گھر ایک عذاب اور مصیبت بن گیا ہے، گھر والے دعا کر رہے ہیں کہ کب یہ دنیا سے سرکے تو گھر میں سکون قائم ہو جائے۔ ایسی کیفیت کسی گھر کی نہیں ہونا چاہیے، اور کسی ایسی آدمی کی نہیں جو مومن ہے اور اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی میچورٹی کی عمر اسے عطا کی۔
تو جو بچے جو نوجوان یہاں پر موجود ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں. ماں باپ یہ گھر کی رونق ہے. جب وہ اس گھر سے رخصت ہو جائیں گے ان کا کمرہ خالی رہے گا, ان کا بیڈ خالی رہے گا, قبر میں وہ پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد رونے دھونے سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے. جتنی خدمت, جتنا احترام, جتنا ریسپیکٹ, ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما, اف نہیں کرنا ہے, جھڑک کر بات نہیں کرنا ہے, ان کو تکلیف نہیں دینا ہے, اور ان کو اسی طرح رحم و کرم کے ساتھ ان سے ڈیل کرنا ہے جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم کو پال پوس کر بڑا کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم.